مسیح میں اب سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں بابو عمران فرانسس، سینٹ پیٹرز پیرش، ملتان، دنیا پور سے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل، لیکن یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ وہ کلام پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے بے سبب کی نہ رکھا ہے، مگر جب وہ وکیل آئے گا جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح الحق جو باپ سے منبثق ہے، تو وہ بھی میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہی دو گے کیونکہ تم شروع ہی سے میرے ساتھ ہو۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں تاکہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ، تم عبادت خانوں سے نکالے جاؤ گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تمہیں قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا اور نہ مجھ کو۔ مگر میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں تاکہ جب اس کا وقت آئے تو تمہیں یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ انجیل مقدس کے ذریعے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، پیارے بچوں، میں انصر اسحاق آسٹریلیا سے آج کی انجیل کی تلاوت پر غور و خوض کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی مقدس انجیل ہم نے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 26ویں آیت سے 16ویں باب کی 4 آیت تک سنی ہے۔ آج کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کے نزول کے بارے میں ہم سے باتیں کی ہیں۔ آج کی تلاوت کی 2 اہم باتیں۔ پہلی بات، روح القدس کا نزول۔ پرانے عہد نامے میں یوئیل نبی کی معرفت اس کے 2 باب کی 28ویں آیت میں خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی روح ہر بشر پر انڈیلوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی۔ یہ وعدہ پرانے عہد نامے میں ہم سے کیا گیا تھا کہ خدا اپنی روح ہر بشر پر انڈیلے گا۔ اس وعدے کی تکمیل کے لیے آج خداوند یسوع مسیح نے ہمیں فرمایا ہے، مگر جب وہ وکیل آئے گا جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح الحق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، وہ میری گواہی دے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتا دیا کہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر جائے گا تو روح القدس کو صادر کرے گا، جبکہ باپ سے صادر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پاک روح پاک تثلیث کا تیسرا اقنون ہے۔ ہمارا مسیحی ایمان یہ ہے کہ ہم پاک تثلیث اقدس ثالوث تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایک خدا ہے لیکن اس کے 3 اقنون ہیں، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ تینوں ہی برابر ہیں، تینوں ہی تمجید کے لائق ہیں، تینوں ہی ستائش اور عبادت کے لائق ہیں، لیکن تینوں ہی کے کام فرق ہے۔ پاک روح ہمیں خدا باپ کی محبت کے بارے میں بتاتا ہے۔ پاک روح ہمیں یسوع کی باتوں کی جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے جو کچھ یسوع نے کہا۔ بپتسمہ کے ذریعے سے ہر مسیحی کو پاک روح دیا جاتا ہے، اور استقام کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے ہم پاک روح کے نزول کو
اس کی نعمتوں اور اس کی بہت ساری برکات کے ذریعے سے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اس میں اور ترقی پاتے ہیں۔ ہم مسیحی اس سال 5 جون کو عید پینتیکوس منائیں گے، تو اب صرف 2 ہفتے رہ گئے عید پینتیکوس کو، اس لیے آج کل ہم روح القدس کے نزول سے متعلق تلاوتیں سنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ روح القدس تمہارا مددگار ہوگا، وہ روح الحق ہے، ہمارا وکیل ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان دنوں ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ بہت مرتبہ بہت سارے چرچز میں روح القدس کا نوینہ بھی پڑھا جاتا ہے، تاکہ ہم روح القدس کے نزول کے لیے دعا مانگیں کہ خداوند مجھے پاک روح سے ایک بار پھر معمور کرے۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح آج ہمیں عزا رسانیوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، یعنی کہ مسیحی لوگ یسوع کے نام کی خاطر بہت سارے دکھ اٹھائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم عبادت خانوں سے نکالے جاؤ گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تمہیں قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں پہلے ہی سے بتا دیا کہ مسیحی لوگ بہت ساری ایذا رسانیوں میں سے گزریں گے، اور ہم نے یہ دیکھا پہلی صدی میں، دوسری، تیسری، چوتھی صدی میں مسیحیوں نے بہت دکھ اٹھایا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک میں جہاں پر مسیحیوں پر بہت زیادہ ظلم، تشدد اور ان کو بہت زیادہ دکھ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسیحی ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس بات کی فکر نہ کرنا، کیونکہ میرا روح تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے۔ تو اس لیے ہم مسیحیوں کو دکھوں سے، ایذا رسانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں روح سے معمور کرے تاکہ ہم یسوع کے سچے گواہ ہو سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ کلیسیا آج سینٹ جولیا کی عید مناتی ہے۔ سینٹ جولیا جو ہے وہ 5ویں صدی کی کمواری شہیدہ تھی، جس نے رومیوں کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھایا اور پھر اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مقدسہ ٹارچر وکٹمز کے لیے، جو کہ تشدد کے ذریعے سے جن پہ بہت ظلم کیا جاتا ہے، ان کی مربی کہلاتی ہے۔ تو آج ہم دنیا میں ان تمام لوگوں کے لیے جن پر تشدد کیا جاتا ہے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کو تسلی دے، خداوند ان کو رہائی دے، اور خداوند ان کی جو ہے مرہم پٹی کرے۔ میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں ایک بار پھر پاک روح کی معموری کے لیے ہمارے اندر تڑپ، خواہش پیدا کرے، تاکہ آئندہ آنے والے 2 ہفتوں میں ہم پاک روح کے نزول کے لیے دعا کریں کہ خداوند میری زندگی میں ایک نیا پینتیکوس لے کر آئے، تاکہ میری اپنی روحانی زندگی کی تجدید ہو، میرے خاندان کی تجدید ہو۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔